بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ دار کون ہوا؟ جواب: حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور حضرت کے دادا عبدالمطلب آپ کے والی اور ذمہ دار تھے۔ سوال: عبدالمطلب کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصہ رہے؟ جواب: تقریباً 2 سال، پھر عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی اور عبدالمطلب کی کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن اور عبدالمطلب کی عمر 140 برس تھی۔ سوال: عبدالمطلب کی حیثیت مکہ میں کیا تھی؟ جواب: روپیہ پیسہ تو کچھ زیادہ نہ تھا، لیکن مکہ معظمہ کے بڑے سرداروں میں سے بہت بڑے معزز آدمی تھے۔ سوال: عبدالمطلب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ دار کون ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ماجد۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: امی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو لکھنے پڑھنے سے واقف نہ ہو۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امی ہو گیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ سوال: آپ امی کیوں رہے اور بظاہر اس میں خدا کی کیا حکمت تھی؟ جواب: اول تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا چرچا ہی نہ تھا۔ مکہ کے اتنے بڑے شہر میں بھی کل 5-7 آدمی ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والے وفات پاتے رہے۔ آپ نے یتیمانہ پرورش پائی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی رہے اور صحیح علم تو خدا کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے میں بظاہر چند فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تمام دنیا کو ادب اور تہذیب سکھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ تعالیٰ ہو، کوئی انسان نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرا سکھایا ہوا ہے۔ نمبر 2، جس طرح پرورش کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے احسان سے آزاد رکھا گیا، اسی طرح تعلیم اور روحانی تربیت کے سلسلہ میں بھی کسی کا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوا۔ نمبر 3، یہ بھی خیال نہ کیا جا سکے کہ فلاں شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم ہوگا، معاذ اللہ۔ نمبر 4، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہوگا۔ نمبر 5، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو عقل مندی اور دانائی، تہذیب اور ادب کی تعلیم فرمائے تو کوئی یہ خیال نہ کر سکے کہ پہلی کتابیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ جواب: قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں پر زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ وہ ان مصائب میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ بزرگ اور خاص بندے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختیاں اور مصیبتیں نازل ہوئی، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امتحانات میں بہت سی سندیں حاصل کیے، اور قاعدہ ہے کہ جس کے پاس بہت سے سندیں ہوتی ہیں اس کی قدر بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ خلاصہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر جب 4 یا 6 سال عمر ہوئی تو والدہ نے انتقال فرمایا اور پرورش ام ایمن اور عبدالمطلب کے سپرد ہوئی، مگر جب عمر مبارک 8 برس 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو 140 برس کی عمر پا کر عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور پرورش ابو طالب کو سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا دودھ پیا اور پھر کس کس کا تفصیل وار بیان کرو۔ جواب: سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ نے اور پھر چند دن بعد ابو لہب کی بانجی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصہ میں آئی۔ سوال: سویبہ اس وقت آزاد تھی یا باندھی؟ جواب: آزاد تھی۔ سوال: کب آزاد ہوئی اور کس طرح؟ جواب: جب سویبہ نے اپنے آقا ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر دی تو ابو لہب نے بھتیجے کی پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری عورتوں کا دودھ کیوں پلایا گیا؟ جواب: عرب کے بڑے لوگوں کا عام قاعدہ تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب جوار کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ جسمانی صحت میں ترقی ہو اور زبان بھی صاف ہو، کیونکہ شہروں کی زبان باہر کے آدمیوں کے ملنے جلنے سے صاف نہیں رہا کرتی۔ سوال: حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی؟ جواب: چونکہ اس قبیلہ کی عورتیں عام طور سے قریش کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں اور سال میں 2 مرتبہ اسی غرض سے مکہ آیا کرتی تھیں کہ جو بچے پیدا ہوئے ہوں ان کو دودھ پلانے کے لیے آئیں۔ اسی وجہ سے اپنے قبیلہ کی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی طائف سے چل کر مکہ آئی تھیں۔ پھر چونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دودھ کم تھا لہٰذا خوشحال لوگوں کے بچوں کو تو لے نہ سکے۔ حضرت کی خدمت کی سعادت ان کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ سوال: اس یتیم موتی یعنی حضرت کے قدموں کی بدولت کیا کیا برکتیں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور ان کے قبیلہ والوں پر ظاہر ہوئی؟ جواب: نمبر 1، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ان کا بچہ جو پہلے بھوکا رہا کرتا تھا اب حضرت کے ساتھ وہ بھی شکم سیر ہونے لگا۔ نمبر 2، اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو چکا تھا خدا کے حکم سے اتنا دودھ دینے لگی کہ سب کو کافی ہوتا تھا۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خچر پر سوار ہو کر آئی تھی جو بہت کمزور اور دبلا تھا، سب سے پیچھے چلتا تھا، لیکن واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت خدا کے حکم سے ایسا چست اور تیز ہو گیا کہ سب کے آگے چلنے لگا۔ نمبر 4، جب مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ کات کے باعث بکریاں بالکل سوکھ گئی تھیں، دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان میں برکت ہو گئی اور پورا دودھ دینے لگے۔ سوال: اس عرصہ میں کیا کوئی عجیب واقعہ بھی پیش آیا؟ جواب: 2 سال بعد جب دودھ چھوڑا دیا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئے کہ آپ کے والدہ ماجدہ کے سپرد کر دے، مگر وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا لطف پہلے اٹھا چکے تھے، آب و ہوا کی خرابی کے بہانے سے واپس لے آئے۔ کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عجیب واقعہ یہ دیکھا گیا کہ 2 فرشتے انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا سا سینہ اور شکم مبارک چاک لیا، قلب مبارک کو نکالا اور نور سے بھر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس واقعہ کی خبر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوف پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا گئے۔ خلاصہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن آپ کے والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
اور پھر مستقل طور سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خدمت سپرد ہوئی۔ 2 سال دودھ پلایا گیا اور اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بہت کچھ برکتیں ظاہر ہوئے۔